فصل ہشتم ملحدانہ تحریکیں، ملحدانہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف انتصاب کا حکم۔ پوائنٹ سیکنڈ، ملحدانہ تحریکوں جیسے کمیونزم، سیکولرزم، سرمایہ داری وغیرہ جو سراسر کفر و الحاد پر مبنی ہے، ان کی طرف انتصاب مذہب اسلام سے ارتداد ہے۔ ان تحریکوں کی طرف انتصاب کرنے والا شخص اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نفاق اکبر ہے، اس لیے کہ منافقین بھی ظاہری طور پر اپنا انتصاب اسلام کی طرف کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم پیروان محمد سے تو ہنسی کیا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 141۔ منافق کے دو رخ ہیں۔ اس طرح کے دھوکہ باز منافقوں کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ سے وہ مومنوں سے ملتے ہیں اور دوسرے رخ سے اپنے ملحد بھائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ان کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک کے ذریعے مسلمانوں سے شناسائی پیدا کرتے ہیں اور دوسرے کے ذریعے پوشیدہ راز کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم پیروان محمد سے تو ہنسی کیا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ یہ کتاب و سنت سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں، کتاب و سنت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتاب و سنت کے احکام کی پیروی سے انہیں چڑ ہے، شریعت سے ان کو ازلی دشمنی ہے، یہ اپنے دنیاوی علوم و فنون اور نظام ہائی زندگی سے بہت خوش ہے، جبکہ ان وضعی قوانین سے کسی کو کوئی فائدہ اب تک نہیں پہنچا۔ اس گندے پانی میں جو جتنا اترا اتنا ہی وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہوا ہے، لہٰذا انہیں تم ہمیشہ صریح طور پر کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے پاؤ گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ یہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سرحد سے مومنوں کی طرف انتصاب کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ ملحدانہ تحریکوں کا حال۔ یہ ملحدانہ تحریکیں آپس میں دست گریباں ہے، اس لیے کہ ان کی بنیاد باطل اور فتنہ و فساد پر ہے۔ جیسے کمیونزم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے اور تمام آسمانی مذاہب و ادیان کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے۔ جو شخص اپنی دانست میں بلا عقیدہ جینا چاہتا ہے اور تمام بدیہی و عقلی علامات کا انکار کرتا ہے، دراصل وہ اپنی عقل کا دشمن ہے اور اس سے کام لینا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سیکولرزم بھی تمام مذاہب و ادیان کا انکار کرتا ہے اور مادیت پر اپنی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ مادیت ایک ایسا مذہب ہے کہ حیوانی زندگی کے سوا جس کی
کوئی غرض و غایت نہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کا تو کہنا ہی کیا، اس کا سارا فلسفہ صرف مال جمع کرنے پر قائم ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے۔ اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، فقراء، مساکین اور کمزوروں پر یہاں کوئی رحم و رافت اور شفقت نہیں۔ پھر اس کی معیشت و اقتصاد کا سارا دار و مدار سود کی لعنت پر ہے، جبکہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے، جس سے فرد و جماعت اور حکومت و ریاست سب کے سب تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں، جو غریب قوموں کے خون چوسنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان سب کے باوجود بھلا کون ایمان والا اور عقل والا ان تباہ کن اور باطل نظاموں اور فاسد تحریکوں کی طرف اپنا انتساب پسند کرے گا، اور عقل و ذہن سے بچ کر اور زندگی کو شطر بے مہار سمجھ کر ان تحریکوں کا ساتھ دے گا اور ان کے لیے لڑے گا۔ آج جب کہ ہمارے عالم اسلام کے اکثر لوگوں کی زندگی میں صحیح دینداری و دینی ذہن کا فقدان ہے، لہٰذا ان پر ان فاسد تحریکوں کا حملہ آور ہونا کوئی بعید نہیں۔ صحیح دین نہ ہونے کی وجہ ہی سے آج امت مسلمہ ذلت و بربادی کے مراحل سے گزر رہی ہے اور دیگر قوموں کی دم چلہ بن کر رہ گئی ہے۔ ملحدانہ تحریکوں کی طرف انتساب کا حکم۔ جعلی قومی اور نسلی جماعتوں اور پارٹیوں کی طرف انتساب بھی کفر و ارتداد ہے اور مذہب اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام تمام نسلی و جعلی نعروں کا شدت سے انکار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ۔ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے لڑائی کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر فوت ہوا۔ نیز فرمایا، ان اللہ قد اذہب عنکم عصبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی والناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی عصبیت کو ختم کر دیا ہے اور آبا و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے۔ اب یا تو وہ متقی مومن ہوگا یا بدبخت فاجر۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا دارمدار تقوی پر ہے۔ دراصل یہ جماعتیں اور پارٹیاں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور تقوی پر اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور افتراق و انتشار سے منع فرمایا ہے۔ اسلام اتحاد کا داعی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی کامیاب اور کامران جماعت ہو، لیکن آج عالم
لیکن آج عالم اسلام خاص طور پر یورپ کی سیاسی و ثقافتی یلغار کے بعد مختلف جاہلی نسلی اور وطنی عصبیتوں کی لعنت میں مبتلا ہو گیا ہے، اور ان لعنتوں کو ایک علمی مسئلہ، طے شدہ حقیقت اور ناگزیر صورتحال سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا ہے، جہاں کے مسلم باشندے مغربی افکار کے اثرات سے متاثر ہو کر ان جاہلی عصبیتوں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے ہیں جن کو اسلام نے مٹا دیا تھا، اور ان کے نام لینے والوں، زندہ کرنے والوں اور ان پر فخر کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اسلام سے پہلے والے عصبیتی دور کو اسلام نے جاہلی دور کہا ہے، اور اب بھی وہ اسے اسی نام سے یاد کرتا ہے، اور اس تاریخی ترین دور سے نکالنے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان گردانا ہے، اور اس عظیم احسان و نعمت کا شکر ادا کرنے پر ان کو بھارا ہے۔ من مانی کا نقصان۔ آج مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب بھی جاہلی دور کا تذکرہ کرے تو ناپسندیدگی و کراہیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے اور پسندیدگی سے اس کو نہ دیکھے۔ کیا جیل میں سخت ترین سزا کاٹنے والے کے رونگٹے اس وقت کھڑے نہیں ہو جاتے جب اس کے سامنے جیل کا نام لیا جاتا ہے؟ اور کیا سخت ترین بیماری سے نجات پانے والا شخص اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہی منہ نہیں بگاڑ لیتا؟ لہٰذا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں یہ گروہ بندیاں دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جنہیں اس نے اپنی شریعت و مذہب کے اعراض کرنے والوں اور اپنے دین سے بدگمان ہونے والے بندوں پر مسلط کر دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَنَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور جب ان کے ائمہ کتاب اللہ سے حکم نہیں دیں گے اور اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ جماعتوں اور پارٹیوں کے تعصب سے حق دب جاتا ہے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سامنے سے ہٹ جاتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کے ہاں پیش آیا۔ انہی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو تو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91۔ اہل جاہلیت کا بھی یہی حال تھا، حق کو چھوڑ کر یہ اپنے آباء و اجداد کی روش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے نقش قدم سے سرمو انحراف کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو ایسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170۔ آج کے جماعتی لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جماعت اور پارٹی کو اس اسلام کی جگہ پر لا کھڑا کرے جو تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔